مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے پہلی بار اس موٹر سائیکل کی آواز سنی اور مجھے میرے اسکول سے اس کی وجہ سے چھٹی ملی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے سے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور جس کی وجہ سے رائڈس وغیرہ پاسبل نہیں ہو رہی ہے، اور ویسے ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں نا ایک رائڈ ہو جائے گی جو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تو آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو میں ہمیشہ موٹر سائیکلنگ کے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز دکھاتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے میں وہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اور موٹر سائیکل کا رشتہ جو ہے، موٹر سائیکلنگ کا رشتہ، وہ کب سے سٹارٹ ہوا اور کیسے سٹارٹ ہوا۔ یہ تھا 1984 اور میں شاید 3rd اسٹینڈرڈ میں پڑھتا تھا، اور مئی کا مہینہ چل رہا تھا اور دن کے لگ بھگ 12-1 بج گئے تھے، اور اتنے میں موٹر سائیکل کی آواز، ایک خوبصورت آواز گزر گئی ہمارے اسکول کے پاس سے۔ تو ایک میرے ٹیچر تھے، وہ آگے کلاس میں مجھے بولا، فہیم کھڑے ہو جاؤ، تمہارے والد صاحب نے ایک سکوٹر لایا۔ اس وقت ہر 2 ویلر کو سکوٹر کہتے تھے۔ سکوٹر لایا ہے تمہیں، میری طرف سے چھٹی، تم گھر جاؤ۔ تو میں نے سوچا، مطلب صبح میں نے سنا تھا گھر والوں سے کہ والد صاحب گئے ہیں سری نگر، کوئی سکوٹر لانا ہے۔ تو بچہ تھا، میرے ذہن میں یہ دن بھر نہیں رہا، لیکن جب میں اسکول سے نکلا اور گھر کی طرف آ رہا تھا، لگ بھگ 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو راستے میں ہر قدم پہ میں اسی کے بارے میں سوچتا تھا۔ مطلب میرے ذہن میں یہ سوال نہیں تھا، اور نہ میں نے اس سے پہلے کوئی 2 ویلر نزدیک سے دیکھا تھا۔ تو یہی خیال بناتے بناتے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ کرتے کرتے جب میں گھر میں پہنچا، آنگن میں دیکھا موٹر سائیکل، تو مجھے لگا کہ میں کسی عجیب غریب دنیا میں ہوں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے مرحوم والد صاحب نکلے، بولا ہمیں میرے بھیا کو کہ چلو ہم لوگ تھوڑا موٹر سائیکل پہ رائڈ کرتے ہیں۔ تو مجھے آگے ٹینک پہ بٹھایا گیا اور برادر کو پیچھے۔ ہم آگے تھوڑا گئے اور ادھر تھوڑا رف پیچ تھا، اور جس کی وجہ سے موٹر سائیکل گر گیا۔ اس کی ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی، اس کا سائڈ جو میرا ڈے فرسٹ میں ہی ٹوٹ گیا۔ تو پھر اس کو اسی دن سری نگر لے جانا پڑا، اور پھر وہ لگ بھگ 4-5 دن کے بعد وہاں سے ٹھیک ہو کے آیا ہے۔ تو یہ تھا موٹر سائیکل یزدی کلاسک 250 cc، اور اس کا سلور کلر تھا۔ زندگی کا سلسلہ چلتا رہا، آنکھیں جب کھلی، مطلب جب میں تھوڑے ہوش میرے آ گئے، تو میں نے اپنے آپ کو اس موٹر سائیکل کی ٹینک پہ اپنے آپ کو دیکھا، اور میرے والد صاحب اس کو چلاتے تھے۔ میں انجوائے کرتا تھا ماؤنٹینز، اور میں اپنے اندر سینز بناتا تھا، خیال بناتا تھا کہ کب میں موٹر سائیکل چلا لوں اور ان اونچی پہاڑیوں تک میں جا سکوں۔ اور ساتھ میں مانیٹر کرتا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے یہ کیسے کیا اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بڑھتا گیا، میری عمر بڑھتی گئی، تو ایک ٹائم آیا کہ مجھے پیچھے بٹھایا گیا، میری عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کو آگے سے ویزیبلٹی کم آ رہی تھی۔ تو یہ خیال سوچتے سوچتے، مطلب ایسا نہیں تھا کہ میں اسی چیز کے پیچھے لگا تھا، نہ بس پڑھائی کا ٹائم تھا، وہ بھی ہو رہی تھی۔ تو میں گھر میں کیا کرتا تھا، تھوڑا سا ہمیں نا ایسے ڈاؤن ہل ہلکا سا ہے، مطلب گھر میں آنگن میں، تو میں موٹر سائیکل کو پیچھے کھینچ کے لیتا تھا، پہلے اس پہ نہیں چڑھتا تھا، پھر نیچے ایسے ٹیسٹ کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے کام کیا، اس کا سیٹ نکال کے نیچے رکھا، ٹاول فولڈ کر کے اس پہ ڈالا اور اس کے اوپر بیٹھا۔ اس کے اوپر جب بیٹھا تو میرے صرف نا پیروں کے ٹپس جو ہے وہ نیچے پڑتے تھے۔ اگلے دن پھر ٹرائی کرتا رہا، یہی سلسلہ چلتا رہا، اور اس ٹائم صرف ایک میکینک ہوا کرتا تھا سری نگر میں، اور ہمارے سائڈ میں ایک ہی فیول سٹیشن والا ہوا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے بہت بار 12 روپے کے حساب سے پیٹرول اس کے لیے لایا ہے، اور مطلب بڑے بھیا کا بھی اس چیز کا بہت جنون تھا۔ جو بھی اس کا مینٹیننس ہوا کرتا تھا ہم اکثر گھر میں ہی کیا کرتے تھے۔ اور وفاداری کی اگر بات کروں، لگ بھگ وہ ہمارے پاس 1.5 لاکھ کلومیٹر چلا، اور 1.5 لاکھ کلومیٹر میں کبھی ایسا کوئی بریک ڈاؤن نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کو راستے میں ڈالنا پڑے۔ انجن اس کا ہم نے 2 بار گھر میں ہی فٹ کیا۔ تو
بڑے بھیا کا وہ جو میکینیکل کا تھا نا، ان کا ذہن اس ٹائپ کا تھا کہ وہ اس چیز کو نا بڑے سنجیدگی سے لیتے تھے اور بڑے انجوائے کرتے تھے. تو وہی چیزیں جو ہے میرے ذہن میں بھی آ گئی. میں بھی ان کو نا یہ ٹولز وغیرہ تھمایا کرتا تھا کہ اس میں وہ بولتے تھے یہ والا ٹول دو، وہ ٹول دو. تو وہ یہی وجہ ہے کہ موٹر سائیکلنگ رائڈنگ سے زیادہ میں موٹر سائیکلز کے ایشوز فکس کرنا بہت پسند کرتا ہوں. خواب میرا یہ تھا کہ میں کشمیر کو ایٹ لیسٹ، میں جو بچپن سے لے کے میں ماؤنٹینز دیکھا کرتا تھا ٹینک پہ بیٹھ کے آگے، وہ سپنے میرے تھے کہ وہ میں کبھی ان ماؤنٹینز میں اکیلا جاؤں، موٹر سائیکل لے کے جاؤں. تو وہ خواب میرے تھے، وہ بڑے بڑے خواب تھے میرے. اور یہاں سے موٹر سائیکل کی لائف چلی جا رہی تھی. وہ سمجھو بوڑھا ہوتا جا رہا تھا، خستہ ہوتا جا رہا تھا. اگرچہ ہم اس کی سروس کرتے تھے، اس کا کیئر کرتے تھے، لیکن لائف تو چلی جاتی تھی اس کی. تو یہ چیز میرے ذہن میں تھا کہ مجھے اپنے پیسے سے موٹر سائیکل خریدنا ہے اور ایکسپلور کرنا ہے، ویلی کو ایکسپلور کرنا ہے. 2006 میں میرے بردر کی ڈیتھ ہو گئی، اور اسی 2006 میں میرے فادر کو نا CS اسٹامک ڈکلیئر ہوا. تو میں اس ٹائم پڑھائی کرتا تھا، لیکن خواب دیکھنا میں نے نہیں چھوڑا. بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا، بہت ساری چیزیں تھی پڑھائی کے دوران. میں نے بہت سارے گولز بنا کے رکھے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، تو ہمیں قدرت کے فیصلوں کے ساتھ نہ جانا پڑا. تو اس کے بعد لائف کا ہارڈ ٹائم سٹارٹ ہو گیا. خواب تو میں دیکھتا تھا، ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو تسلی دیتا تھا کہ فہیم، خواب دیکھنے کے لیے تمہیں پیسے نہیں چاہیے، خواب تو دیکھتا رہ اور انشاءاللہ تیرے خواب جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. میں اس پرانے موٹر سائیکل کو، اس یزدی کو لے کے چلتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ اب جو ہے اس کی لائف جو ہے کم ہے، اور آگے جو ہے میرا جو اصل میں خواب ہے شاید وہ یہ موٹر سائیکل پورا نہیں کر پائے گا. 2011 میں نا میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد زندگی کے 2 مہینے کتنے ٹف گزرے نا، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. لیکن الحمدللہ خواب تب بھی میں نے دیکھنے نہیں چھوڑے، جب کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. مطلب ایسا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن پیسہ نہیں ہے. اس وقت مجھے فیملی کا بھی سوچنا تھا، مجھے فیملی کے لیے کمائی کرنی تھی. تب ایک دوست مجھ سے ملے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ فہیم، تیرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے، ایک ہی راستہ ہے، اگر تم وہ فالو کرو گے تو تمہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم انشاءاللہ آگے زندگی میں خوشی خوشی سے چلو گے. تو مگر ایک شرط ہے اس میں کہ اگر تم نے وہ ایکسیپٹ کیا پھر اس کو کرنا ضروری ہے. میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی یہ سچ بول رہے ہیں کہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مطلب میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے. تو اس نتیجے پہ میں پہنچا کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں، میرے پاس کوئی آلٹرنیٹو ہے نہیں، کیونکہ میں ارننگ ہینڈ اس ٹائم تھا نہیں. تو میں نے اس کو بولا کہ کیا ہے، ایسا کیا ہے کہ جس سے میری زندگی بچ سکتی ہے اور میں اپنی فیملی کو فیڈ کر سکتا ہوں. اس نے بولا کہ ایک کام کرو، رب پہ توکل کرو، اور توکل کے بعد جو ہے گھبرانا نہیں. اگر تم نے توکل کیا اور گھبرائے تو تم منکر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو توکل کرو اپنے رب پہ اور چلتے بنو. اس دن سے چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑے سے بڑے مسئلوں تک میں رب پہ چھوڑتا آیا. الحمدللہ پھر میں نے رائڈنگ کا جو ہے سٹارٹ کیا 2014 سے. 2014 میں نے لایا موٹر سائیکل کلاسک 350 رائل انفیلڈ کا، اور تب سے سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اور یوٹیوب کی اگر ہم بات کریں گے تو یوٹیوب کا میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ 2011 میں نے یوٹیوب پہ ایک کلپ ڈالی تھی. اس وقت یوٹیوب کا کوئی کانسیپٹ تھا نہیں، میں نے ایسے ہی یوٹیوب کھولا تھا اور وہاں پہ آپشن آیا تھا کہ اپلوڈ یور ویڈیو. میں نے ڈال دیا ایسے ہی ایک ویڈیو. تو بہت ٹائم کے بعد جو ہے ایک دن میں نے ایک ہارڈ ڈرائیو میں اپنے فوٹوز اور ویڈیوز جو بھی میں کیپچر کرتا تھا وہ رکھے، تو وہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ کریش ہو گئی. تو میں بہت پریشان ہو گیا. تو پھر ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ فہیم، تو اپنے ویڈیوز یوٹیوب پہ ڈالتا رہے، اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو خود بھی دیکھ سکتا ہے جب بھی مرضی کرے اور لوگ بھی دیکھیں گے. تو پھر جب میں نے بولا اس کو اس کے لیے کیا کرنا ہے، بولا کہ آپ یوٹیوب پہ جاؤ، ایسے فالو کرو، سمپل. جب میں نے دیکھا وہاں پہ میرا ایک ویڈیو جو تھا اس کے 5000 ویوز تھے. تو میں بولا ٹھیک ہے چلو، وہ بھی خوش ہو گیا کہ بھائی 5000 ویوز.
تو تب سے سٹارٹ کیا، ڈالتا رہا میں ویڈیوز. مطلب اس کو میں بولوں گا کہ تجربہ تھا. آج بھی میرے پاس تجربہ ہے نہیں، تو وہ چیزیں ڈالتا گیا، اور تھوڑی تھوڑی مطلب آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے موٹیویشن ملتی رہی. میں پھر تھوڑا تھوڑا اس میں امپرومنٹ کرتا آیا، اور آج یہ سلسلہ ہے کہ آج میں ڈالتا رہتا ہوں. لیکن آج کے ڈیٹ میں مسئلہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب میں ٹریول کرتا ہوں، جب میں ایکسپلور کرتا ہوں، پھر جب ویڈیو بنانا تو ایزی ہوتا ہے، لیکن ایڈیٹنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور ایز اے فیملی ہیڈ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں دینا، یہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ چیلنجیبل ہوتا ہے میرے لیے. تو بس یہی چیزیں ہیں. اور باقی جو ہے جب سے یوٹیوب پہ میں نے اچھا سا ٹائم دینا شروع کیا، مطلب جب سے کنٹینیوسلی ویڈیوز میں ڈالتا رہا، آپ کا سپورٹ، میں سیریسلی بول رہا ہوں، آپ کا سپورٹ دیکھ کے نا مجھے لگتا ہے کہ میری فیملی بہت بڑی ہے الحمدللہ. اور آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کا سپورٹ جو مل رہا ہے نا یوٹیوب کے تھرو، مطلب میں کنسیڈر کر رہا ہوں کہ میری بہت بڑی فیملی ہے. چلو 2000 ہی سبسکرائبرس ہیں، لیکن 2000 میٹر کرتے ہیں میرے لیے. آپ ویڈیوز میں اکثر نا میرے کچھ غلطیاں دیکھتے ہو، چھپاتے ہو، کیونکہ اکثر جو میں دیکھتا ہوں کہ اپنی پریویس ویڈیوز جب میں خود دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ساری خامیاں دکھتی ہے، اور آپ لوگ ان خامیوں کو اچھالتے نہیں ہو، اور اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور لاسٹ میں ان دوستوں سے یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہو تو پیسے کے لیے، کہ اس میں ریونیو جنریٹ ہوگا، تو آپ کو فل ٹائم دینا پڑے گا. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، دوسرا آپ جو ہے فل ٹائم دے دو. میری طرح نہیں کہ آپ ہفتے بھر ڈیوٹی جاؤں، ہفتے کے بعد رائڈ کرو، رائڈ کے بعد ٹائم ملے گا تو ایڈٹ کروں پھر ڈال دوں. یہ ایسے یوٹیوب چلنے والا نہیں ہے. آئی ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کا ویڈیو اتنا ڈیٹیلڈ بنایا نہیں، اگر میں ڈیٹیلڈ بناتا تو بہت بڑا ہو جاتا، اور آپ لوگ بور ہو جاتے. اگر آپ کا آج کا ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک دبا دینا. اگر آپ چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا. ملتے ہیں نئے کسی اچھے سے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.